امیر حمزہ اور پرستان کی طلسمی داستان۔ اس زمانے کی بات ہے جب زمین و آسمان کے بیچ جادو اور حقیقت ایک دوسرے سے جدا نہ تھے، جب انسانوں کی دنیا کے ساتھ ساتھ پرستان بھی آباد تھا، ایک ایسا جہاں جہاں روشنی بولتی تھی، ہوائیں گنگناتی تھیں اور خواب حقیقت بن جایا کرتے تھے۔ اس دنیا میں عرب کی سرزمین پر ایک جوان مرد رہتا تھا جس کا نام امیر حمزہ تھا۔ وہ قداور، تیز نگاہ اور فولادی ارادوں والا شخص تھا، مگر اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی تلوار نہیں بلکہ اس کا سچا دل تھا۔ وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا، مسکینوں کا سہارا بنتا اور حق کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار رہتا۔ لوگ کہتے تھے حمزہ اگر وعدہ کر لے تو تقدیر بھی اپنا راستہ بدل لیتی ہے۔ الفاق رات جب صحرا میں خاموشی گہری ہو چکی تھی اور چاند ریت پر دودھ جیسی روشنی بکھیر رہا تھا، امیر حمزہ گہری نیند میں چلا گیا۔ اچانک اس کے خواب میں فضا بدل گئی۔ اس نے خود کو ایک نیلے آسمان تلے پایا جہاں ستارے زمین کے اتنے قریب تھے کہ ہاتھ بڑھاؤ تو چھو لو۔ اسی لمحے روشنی کے جھرمٹ میں سے ایک نورانی پری ظاہر ہوئی۔ اس کے بال چاندی کی طرح چمک رہے تھے، آنکھوں میں صدیوں کی تھکن اور ہونٹوں پر لرزتی ہوئی امید۔ وہ بولی، اے امیر حمزہ، میں پری نورین ہوں۔ پرستان تباہی کے دہانے پر ہے۔ ظالم جادوگر زرپوش نے ہمارے بادشاہ شان پرستان کو قید کر لیا ہے۔ اگر تم نہ آئے تو ہمارا جہاں ہمیشہ کے لیے تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ امر حمزہ نے پوچھا، کیا ایک انسان پریوں کی دنیا کو بچا سکتا ہے؟ پر نورین نے جواب دیا، جب دل سچا ہو تو انسان سب سے بڑا جادو ہوتا ہے۔ کہہ کر خواب ٹوٹ گیا، مگر ذمہ داری باقی رہ گئی۔ اگل صبح امیر حمزہ نے وضو کیا، دعا مانگی، اپنی تلوار شمشن حق کو نیام سے نکالا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ راستہ کہاں ختم ہوگا، مگر یہ جانتا تھا کہ واپس نہیں لوٹے گا۔ راستے میں اس نے اجڑے ہوئے شہر دیکھے جہاں لوگ زرکوش کے خوف سے کانپتے تھے۔ کسی نے بتایا، پرستان کی راہ میں موت پہرا دیتی ہے۔ حمزہ نے کہا، موت سے ڈرنے والا زندگی کا حقدار نہیں ہوتا۔ کدن کے بعد وہ ایک ایسے جنگل میں داخل ہوا جہاں درخت آپس میں باتیں کرتے تھے اور سائے چلتے پھرتے محسوس ہوتے تھے۔ اچانک زمین لرز اور ایک آگ اگلتا اژدہا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اژدہے کی آواز گرجدار تھی، اے انسان، زرکوش کا نام سن کر ہی پلٹ جاؤ۔ امر حمزہ نے تلوار نکالی، میں ناموں سے نہیں اعمال سے ڈرتا ہوں۔ دونوں میں طویل جنگ ہوئی، آگ، دھواں اور تلوار کی چمک فضا میں بھر گئی۔ آخرکار حمزہ نے اژدہے کو شکست دی۔ اژدہے آخری سانسوں میں بولا، تم وہ ہو جس کا انتظار تھا۔ جنگل کے بعد ایک روشنی سے بنا دروازہ نمودار ہوا۔ جیسے ہی حمزہ نے قدم رکھا وہ پرستان میں داخل ہو گیا۔ دنیا حسن کا شاہکار تھی۔ ہوا میں تیرتی جھیلیں، گلابی بادل ہنستی ہوئی بڑھے، مگر ہر مسکراہٹ کے پیچھے خوف چھپا تھا۔ پر نورین دوبارہ آئی اور بولی، زرکوش کو شکست دینے کے لیے تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ یہ آزمائشیں طاقت کی نہیں، کردار کی ہے۔ آبادی آگ سے بنی تھی، زمین تپ رہی تھی، فضا جل رہی تھی، مگر حمزہ نے صبر اور ذکر کے ساتھ قدم بڑھایا۔ آگ اس کے راستے سے ہٹتی گئی جیسے نیک نیت کے سامنے برائی جھک جاتی ہے۔ ایک جھیل تھی جو انسان کو اس کا اصل چہرہ دکھاتی تھی۔ جیل نے کہا، اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی غرور ہوا تو تم یہیں ڈوب جاؤ گے۔ حمزہ نے کہا، میں کامل نہیں مگر نیت صاف ہے۔ جیل صاف ہو گئی۔ قلسیہ کے باہر زرکوش کے بنائے ہوئے سائے زندہ ہو گئے۔ یہ خوف، لالچ اور غرور کی شکلیں تھیں۔ حمزہ نے ایک ایک سائے کو شکست دی کیونکہ وہ خود ان کمزوریوں سے آزاد تھا۔ قلسیہ اور آخری جنگ۔ زارکوش ایک سیاہ تخت پر بیٹھا تھا۔ وہ ہنسا، انسان، تم دیر سے آئے ہو۔ جنگ شروع ہوئی، جادو بمقابلہ ایمان۔ زمین ہلی، آسمان چیخا، مگر آخرکار حمزہ کی تلوار نے زرکوش کے جادو کو توڑ دیا۔ زارکوش چیخ کر مٹی میں بدل گیا۔ بادشاہ آزاد ہوا، پرستان روشن ہو گیا۔ پر نورین نے کہا، تم صرف ہمارے نجات دہندہ نہیں، ہماری امید ہو۔ مگر امیر حمزہ نے کہا، میرا گھر انسانوں کے بیچ ہے،
وہ واپس لوٹ آیا مگر اس کی داستان آج بھی پرستان کی ہواؤں میں گونجتی ہے۔ طاقت تلوار میں نہیں نیت میں ہوتی ہے، اور سچوا انسان ہر جادو سے بڑا ہوتا ہے۔